نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 88 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا غور سے، ان کنت علی بینۃ، اگر ہوں میں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقانی، اس نے رزق دیا ہو مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اچھا رزق، وما، اور میں نہیں، اریدو، جانتا، ان اخالفا، کہ میں تمہارے خلاف ارتکاب کروں، الی ما انہاکم عنہ، اس کی طرف جو میں منع کرتا ہوں تمہیں، عنہ، اس سے، ان نہیں، اریدو، میں چاہتا ہوں، الا الاصلاح، الا الاصلاح، مگر تمہاری اصلاح۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی آیات میں ہم نے سارے پڑھے واقعات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد کا، سمود کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اب ہم کرنٹ پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 87 میں قوم شعیب فرما رہی تھی، کہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں تمہارے رب نے یہی سکھایا ہے، کہ میں تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، ہم یہ سارا کچھ کریں اور اللہ کے نافرمان لوگوں میں داخل ہو جائیں۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہے، وہ کسی کو کہہ دیتا ہے نماز کا، تو لوگ اس حد تک اس کا نام مشہور کر دے، اس کو تو بس نماز کا ہی کام ہے، اب یہ آ گیا نا، اب یہ دیکھنا ہمیں بھی کہے گا نماز پڑھ لو۔ اللہ کے بندو، اگر کوئی بندہ تمہیں نیکی کی ہدایت دینے والا موجود ہے تو تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں خدا بھولا ہوا ہے، شکر ہے ہمیں کوئی یاد کروانے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آیت نمبر 88 میں یہی کہا گیا کہ اس نے کہا میری قوم، کیا تم نے دیکھا ہے، غور کیا ہے، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، یعنی جو مجھے میرے رب نے کہا میں ان احکامات کو مان رہا ہوں، اس پر ہوں، تو اس نے رزق دیا ہوا ہے مجھے اپنی طرف سے، تو اس نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے رزق دیا ہوا ہے، اچھا رزق، کہ میں اسے چھوڑ کر کیوں حرام کھاؤں، کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دیتے ہیں وہ رزق طیب وسیع دیتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی خواہشات اور وہ سارا کچھ ہے کہ ہم رزق حلال طیب کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہاں پہ شعیب علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زبردست رزق دیا ہے، میں اسے چھوڑ کر کیوں حرام چیزوں میں جاؤں اور حرام کھاؤں۔ نہیں میں چاہتا کہ میں تمہارے خلاف ارتکاب کروں اس کی طرف جو میں منع کرتا ہوں، یعنی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میں ان برائیوں کا، ان گناہوں کا، ان نافرمانیوں کا ارتکاب کروں جو تم کرتے ہو، تمہیں اس سے، اور اس کی طرف سے جو میں منع، اور جو میں تمہیں منع کرتا ہوں میں خود کیسے کر سکتا ہوں۔ اور نہیں میں چاہتا مگر تمہاری اصلاح، کہ میں کچھ نہیں چاہتا، صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور میرا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ مستطاعتم، جتنی میں کر سکوں، وما، اور نہیں ہے، توفیقی، میری توفیق، الا باذن اللہ، مگر اللہ سے، علیہ، اسی پر، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، و الیہ، اور اسی کی طرف، انیب، میں رجوع کرتا ہوں، و یا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ ہرگز اکسائے تمہیں، شقاقی، میری مخالفت، این یصیبکم، اس بات پر کہ پہنچے تمہیں، مثل، اس عذاب کے مثل، ما اصابہ، جو پہنچا، قوم نوح، قوم نوح کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، او قوم صالح، یا قوم صالح کو، وما، اور نہیں ہے، قوم لوط، قوم لوط، منکم ببعید، تم سے ہرگز کچھ دور، واستغفروا، اور تم سب بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس سب توبہ کرو اسی کی طرف،
ان ربی رحیم، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے، ودود اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ پچھلے ورڈز میننگز بھی ہمارے مس ہو گئے، ابھی پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ارأیتم، رویت باری تعالیٰ، مرئی وغیرہ، مرئی اشیاء، بینتن بیان، و بینہ طور پر، دلیل بین، رزقنی رزق رازق، رزاق، مخالفکم خلاف، مخالف مخالفت اور اختلاف، ما ماتحت ماحول، ماورائے عدالت، ماورائے آئین، انہاکم نہیں عن المنکر اور اوامر و منہیات۔ اب آپ سے پہلے لیسن کے ان آپ کے میننگس دیکھ لیتے ہیں۔ استطاعتم، استطاعت کے مطابق، توفیقی اللہ کی توفیق، نیکی کی توفیق، علیہ علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، توکل تو توکل علی اللہ، متوکل الیہ مکتوب الیہ مرسل الیہ الداعی الی الخیر، یصیبکم مصیبت مصائب اور مصیبتیں، مثل و مثل مثال تمثیل اور بے مثال، منکم من جانب من جملہ من حیث القوم، ببعید بعید از قیاس، ماضی بعید بعید از عقل، استغفروا استغفار استغفر اللہ اور دعائے مغفرت، توبو توبہ تائب، رحیم رحم رحمت اور مرحوم، ودود محبت و مودت، قالو قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، نفقہ فقہ فقیہ فقاہت اور فقہ، کثیراً کثر اکثر، کثیرت کثرت اور کثیر۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، انیبو میں رجوع کرتا ہوں، یجری منکم اکسائے، شقا کی میری مخالفت۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی میں کر سکوں، یعنی پچھلا ہمارا کیا تھا کہ جتنی بھی میں کر سکوں، کیا اصلاح، تمہاری اصلاح میں جتنی بھی کر سکوں، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کی طرف سے، کہ میں جو تمہاری اصلاح کرنے کی میں استطاعت رکھتا ہوں یا اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے جو میں کر رہا ہوں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی بھروسہ کرنا ہے، اسی سے رجوع کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، ہر مشکل میں، ہر آزمائش کی گھڑی میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری مخالفت، یعنی تمہیں جو میری مخالفت ہے وہ ہرگز اس طرف نہ اکسائے کہ پہنچے تمہیں اس عذاب کے مثل جو پہنچا تم قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو، یعنی تم میری مخالفت میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تمہیں عذاب پہنچے۔ کیسا عذاب؟ قوم نوح جیسا، قوم ہود جیسا یا قوم صالح جیسا۔ ہم سارے واقعات اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور قوم صالح تو ابھی زیادہ دور نہیں ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے پہلا واقعہ ان کا تھا کہ تم میری مخالفت میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تم اس طرح کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ نہیں ہے قوم لوط تم سے ہرگز دور، اور یہ بھی کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کہ قوم لوط تم سے ہرگز کچھ دور نہیں ہے، اور بخشش طلب کرو اپنے رب سے۔ بخشش کس سے طلب کرنی ہے؟ اپنے رب سے، کسی اور سے نہیں۔ پھر توبہ، رجوع کرو اس کی طرف، پھر رب سے ہی توبہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اس پہ توبہ طائب کرے، رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کر لے۔ بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، محبت اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی گناہ کر لے، اس پہ توبہ طائب ہو جائے، گناہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے، ہم بھی گناہوں سے، ہمارے سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں گڑ گڑا کر، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے والا اور اپنے سے معافی مانگنے والا بنائے، ہم پر خاص رحم کرے اور اپنی خاص محبت ہمارے لیے مخصوص کر دیں۔
آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.